کیا جہنم کو پانی سے بجھایا جا چکا ہے؟ یا کیا اللہ کا قرآن بدل گیا ہے؟ کربلاؤں میں شہید ہونے والے بے وقوف قرار دے دیے گئے ہیں، اور یزید اور شمر اور ابن زیاد وہ ہیرو قرار دے دیے گئے ہیں۔ تو جاؤ جو مرضی کرو، قرآن بدل دو، تاریخ بدل دو، جنت کو آگ لگا دو، جہنم کو پانی سے بجھا دو، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ یہ راستے منزل کی طرف نہیں جاتے۔ تمہاری منزل ڈالر پاؤنڈ نہیں ہے، برٹش پاسپورٹ نہیں ہے، تمہاری منزل اللہ ہے، تمہاری منزل اللہ ہے، تمہاری منزل اللہ ہے، اور پہنچانے والا محمد الرسول اللہ ہے، پہنچانے والے محمد الرسول اللہ ہیں، پہنچانے والے محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، اللہ کا علم کامل اور میرے نبی کا علم کامل مل کر کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ کے رسول کو راضی کیا وہ کامیاب، جس نے اللہ کی مانی اور اللہ کے رسول کی مانی وہ کامیاب۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب۔ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور جن کی نیکیاں گھٹ گئیں اور گناہ بڑھ گئے، یہ ہیں ناکام، یہ ہیں ناکام، یہ ہیں نامراد۔ ساری دنیا کے مالک بنے، اللہ ناراض ہوا تو کیا کمایا؟ ساری دنیا چھن گئی اور اللہ ملا تو کیا گھاٹا ہے؟ ابن زیاد نے جھنڈا گاڑا، شمر نے جھنڈا گاڑا، اللہ کو تو کھو دیا تو ہمیشہ کی لعنت گلے کا توق بن گئی۔ حسین نے اللہ کو پایا، سر دیا، اولاد کے سر کٹا کے نیزوں پہ چڑھا دیے، اور اللہ کو پایا، ہمیشہ کی عزت کے سہرے سج گئے سروں پر، کامیابی کے ہار ڈل گئے گلوں میں، پوری نسل ذبح کروا دی۔ اللہ مطلوب ہے، اللہ مطلوب ہے، اللہ مطلوب ہے۔ اس کے لیے دنیا کا پاکیزہ ترین خاندان اپنے سر کٹا کے پیغام دے رہا ہے، اللہ کو نہ چھوڑنا، باقی جو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا۔ یہی تبلیغ کا پیغام ہے۔ اپنے بھائیوں کو، بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان ہے۔ امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے۔ ان کے ایک خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے؟ سوتے ہی نہیں، ساری رات روتے رہتے۔ تو وہ پھر رونے لگے اور فرمایا میرے دوست، یعقوب علیہ السلام کا یوسف گم ہوا تھا، مل گیا تھا، لیکن ایک کی جدائی میں 40 سال رو 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 آنکھیں ختم کر دی۔ میں نے ان آنکھوں سے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا، میں نے اپنے پورے گھر کے، یہ ابو بکر بن علی نیزے پر، یہ عثمان بن علی نیزے پر، یہ عباس بن علی نیزے پر، یہ عبداللہ بن علی نیزے پر، یہ حسین بن علی نیزے پر، باقی بھائی اور ماؤں سے، یہ فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے، میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے، اپنا بیٹا علی الاکبر نیزے پر، علی الاصغر نیزے پر، عبداللہ نیزے پر، اپنے بھتیجے قاسم بن حسن نیزے پر، ابو بکر بن حسن نیزے پر، عبداللہ بن حسن نیزے پر، چچا کے بیٹے، چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر کے بیٹے عون بن عبداللہ نیزے پر، محمد بن عبداللہ نیزے پر، عادی بن عبداللہ نیزے پر، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ بن مسلم نیزے پر، عبد الرحمن بن مسلم نیزے پر، عثمان بن عقیل نیزے پر، یحییٰ بن عقیل نیزے پر، جعفر بن عقیل نیزے پر۔ نسل کو ذبح کرانا آسان ہے؟ شراب بیچنے والا کہتا ہے روٹی زیادہ ملتی ہے شراب بیچتا ہوں، انگلینڈ میں رہتا ہوں، شراب بیچے بغیر کام نہیں چلتا، لگا دو کربلاؤں کو آگ، بدل دو اپنی تاریخ۔ پوری نسل اہل البیت، اہل البیت،
اہل البیت ذبح ہو کے پیغام دے رہے ہیں، لیتک تحلو والعیام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشرابی من ودادک صافیا والشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب التراب۔ میرے رب تو ملا تو سب کچھ ملا، تو راضی تو سب کچھ ملا، تو ناراض تو کچھ بھی نہ ملا۔ اپنی منزل بدلو بدلو بدلو۔ بتانے والا اللہ اس کا حبیب ہے۔ کون کامیاب ہے جس نے اللہ کو راضی کیا؟ کون کامیاب ہے جس نے اللہ کے رسول کو راضی کیا؟ وہ ہے کامیاب۔ کون ناکام ہے جس سے اللہ ناراض ہوا، جس سے اللہ کا رسول ناراض ہوا؟ کون ناکام ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں دھکا دے دیا ناکام ہے، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے نکالا اور اللہ کی فرمانبرداری کا پاکیزہ غسل کیا، یہ کامیاب ہے۔ جو جنت میں پہنچا وہ کامیاب، جو جہنم میں پہنچا وہ ناکام۔ بڑے زمانے بعد حدیث یاد آئی، جب نیکیاں تولی جائیں گی اور اگر وہ بڑھ گئیں تو اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وسعد سعادۃ لا یشکا بعدها ابدا۔ لوگو فلاں فلاں کا بیٹا یا فلاں فلاں کی بیٹی، اس کی نیکیاں بڑھ گئی ہیں اور وہ کامیاب ہو گیا ہے، اب کبھی ناکام نہ ہوگا۔ اس اعلان کے ہوتے ہی میرا اللہ کہے گا جنت کے جوڑے پیش کیے جائیں، جنت کا تاج سر پہ سجایا جائے، چہرے کو نور سے میک اپ کیا جائے، ہاتھوں میں کنگن پہنائے جائیں، 5 فٹ کو 130 فٹ میں بدل دیا جائے، 6 فٹ 6.25 فٹ 5 فٹ پونے 6 5.5 130 فٹ ہائٹ دی جائے۔ جنت کی ہائٹ ہے 130 فٹ۔ 100 جوڑے سر پہ تاج، ہاتھوں میں کنگن، کہے گا جا بتا، جا سارے محشر والوں کو بتا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ یوں مڑے گا اور جیسے اس کی نظر پڑے گی پیچھے ایسے نور چمکتا چلا جائے گا، جیسے اندھیرے میں ہیڈ لائٹس چمکتی چلی جاتی ہیں، چمکاتی چلی جاتی ہیں۔ کہے گا ہاں اقرؤوا کتابیہ، آؤ میرا پیپر دیکھو، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گئی۔ ارے کیسے؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں کرتی رہی۔ اللہ کا جواب آئے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ میرے بندے بندی کو پاک کامیاب خوبصورت زندگی مبارک آئیڈیل ہوم اب آیا ہے، اب آیا ہے۔ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، اب آیا ہے آئیڈیل ہوم۔ آپ کو پاک زندگی خوبصورت زندگی مبارک کہاں؟ فی جنت عالیہ، اونچی جنت، عالی شان جنت، جس میں ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، بیچ میں سیمنٹ، مشک، گھاس، زعفران، اور اوپر دیکھو انہوں نے کیسی بڑی چھت بنائی ہے، اوپر چھت عرش الرحمان، اللہ کا عرش چھت بنے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا اللہ نے عرش حسین ترین مخلوق بنائی، حسین ترین مخلوق ہے اللہ کا عرش۔ اور ایمان والی بیویاں مردوں سے پہلے جنت میں پہنچیں، مردوں سے پہلے پہنچیں۔ درجے تو ہر ایک کے الگ الگ ہیں، پہلے پہنچنے میں درجے کی بلندی نہیں، پہلے پہنچنے میں ہے کہ جنت کا حسن لے کر اپنے خامدوں کا استقبال کر۔ یہ جنت کے حسن کے ساتھ پہلے کھڑی ہوں، یہ پیچھے پہنچیں، اس کو گلے لگائے، وہ کہے گی انت حبی وانا حبک، تو میرا محبوب میں تیری محبوبہ۔ دنیا میں 4 کمیاں تھیں، لڑائی ہوتی تھی، بڑھاپا آتا تھا، ساتھ چھوٹتا تھا، موت آتی تھی۔ تو ان 4 کا جواب دے رہے ہیں، انا راضیہ فلا اسقط ابدا، اب میں راضی ہوں، اب میری آپ کی کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ انا الناعمہ فلا ابأس ابدا، دنیا میں بوڑھی ہو گئی تھی، اب مجھے ہمیشہ جوانی مل گئی، اب مجھے بڑھاپا نہیں آئے گا۔ انا المقیمہ فلا ارحل ابدا،
میں اب ہمیشہ آپ کے پاس ہوں، کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں کہوں گی میں جا رہی ہوں، میں پیپر بھیج رہی ہوں، میں کورٹ میں جا رہی ہوں، بس ہمیشہ تیرے پاس ہوں۔ انا الخالدہ فلا اموت ابدا، اب موت مر گئی، اب ہمیشہ تیرا میرا ساتھ ہے۔ ان کو لے کر آئے گی بیگم، آگے خدام، غلمان، حور، قصور دونوں آئیں گے۔ الفاظ کہاں سے؟ کارپٹ بچھے ہوئے ہیں، تختوں پر بٹھایا جائے گا، سونے چاندی سے بنے ہوئے، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے، اوپر قالین بچھے ہوئے۔ عجب آیت ہے، آپ اچانک یاد لگے، بطائنها من استبرق۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ جو میں نے قالین بچھائی ہے نا، اس کے اوپر جو کچھ نقش و نگار ہے وہ چھوڑو، اس کے نیچے ہم جب کسی چیز کو ڈیزائن دیتے ہیں تو اوپر دیتے ہیں، نیچے تو نہیں ہوتا۔ اب کرتے پر کڑھائی اوپر ہوتی ہے تاکہ نظر آئے، نیچے تو نہیں ہوتی۔ کوئی بنیان پہ کڑھائی کرتا ہے کہ پیچھے بٹن کھول کے دکھاوے، ادھر کھولے، وہ تو مشکل ہو جائے۔ کوئی بغل میں کڑھائی کرتا ہے، ایدے ویکھے جذرا ادھر ایدے ویکھے، یہاں ہوتی ہے صاحب نظر آئے۔ واہ میرے رب، میرا رب فرما رہا ہے کہ وہ جو میں نے اس کے اوپر بنایا ہے نا وہ تم سمجھ نہیں سکتے۔ وہ قالین ایسے زمین پر پڑے ہوئے ہیں، تو زمین کے جو نیچے والا حصہ ہے وہ تو اٹھا کے دیکھیں گے تو نظر آئے گا نا۔ وہ اگر فلیٹ بھی ہو تو کیا مسئلہ ہے، فلیٹ ہی ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اوپر ڈیزائن ہوتا ہے۔ پر میرے رب نے کہا اوپر والا تو میں بتاتا نہیں، جب تم اسے اٹھا کے دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں ایسے ایسے ہو جائیں گی۔ ایسے حسین ڈیزائن میں نے نیچے بنائے ہیں کہ تمہاری آنکھیں برداشت نہ کر سکیں، تو اوپر کا ڈیزائن کیسا ہوگا جس پہ تمہیں بٹھاؤں گا، گاؤ تکیے لگاؤں گا، آگے سرہیاں ہوں گی، ان میں معین کی شراب ہوگی۔ کیا دنیا کی شراب پیتے ہو، منہ میں بدبو، پیشاب اندر نکل رہا ہے، ادھر گرا پڑا ہے، ادھر گرا پڑا ہے، گردے خراب ہو رہے ہیں، جگر خراب ہو رہا ہے۔ خیر تو صحیح، معین کی شراب تیار ہے، اور ایک شراب کا نام ہے رحیق، رحیق، جو صرف وی آئی پیز کے لیے ہے، جنت الفردوس۔ جو باقی جنتی ہیں اس میں تھوڑا قطرہ ڈالا جائے گا، جیسے ہم زمزم نہیں رہتے تو 2-4 قطرے پانی میں ڈال کے دے دیتے ہیں، تو میرا رب رحیق کی شراب سارے جنتیوں کو ایسے تب 2-4 قطرے ڈال کے دے گا۔ لیکن جو اوپر والے ہیں رحیق نہیں، سوری تسنیم، یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک ومزاجہ من تسنیم عین یشرب بها المقربون۔ رحیق کی شراب تو عام ہے، تسنیم، تسنیم جنت الفردوس، سورہ مطففین، جنت الفردوس، جنت الفردوس کی شراب ہے جو صرف جنت الفردوس والے پیئیں گے۔ نیچے والوں کو 2-2 4-4 قطرے ڈال کے پلائے جائیں گے، اور اوپر والوں کو خالص پلائی جائے گی، اور پلانے والا اللہ خود ہوگا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یہ تیرا رب تمہیں پلاتا ہے۔ اس سے نیچے یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، جنت کی لڑکیاں پلائیں گے، نوکر پلائیں گے۔ اس سے نیچے یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، خود ڈال کے پیئیں گے، خود ڈال کے پیئیں گے۔ پلانے والے سب کے خدام اور نوکر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے کہ بتانے میں درجے بندی ہو رہی، خود پی رہے ہیں، ان کو بھی نوکر پلائیں گے، پلایا جا رہا ہے، ان کو بھی نوکر پلائیں گے۔ اللہ پلائے گا، اپنی شان کے مطابق پلائے گا، اس کا مطلب ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ میں خود پلاؤں گا۔ بٹھائے گا، نیچے نظر پڑے گی دودھ، شہد، شراب کی نہریں، اوپر نظر پڑے گی درختوں کے سائے پھیلے ہوئے، اللہ کا عرش چمکتا ہوا، سامنے نظر پڑے گی تو پرندے اڑتے ہوئے، دائیں بائیں دیکھیں گے تو نوکر کھڑے ہوئے، آگے پیچھے دیکھیں گے تو چشمے ابلتے ہوئے، پھل پکے ہوئے، سائے پھیلے ہوئے، خوشے لٹکے ہوئے، قالین بچھے ہوئے، سراہیاں دھری ہوئی، جام بھرے ہوئے، مزے میں لگے ہوئے۔ کھلو واشربو، جاؤ، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، موج کرو، مزے کرو، میلہ کرو، کہ تم نے دنیا میں راضی کیا، آج تمہیں تمہارا رب راضی کرے۔ فرشتے نوکر آئیں گے، سلامن سلام، سلامن سلام، بڑے خوش ہوں گے، نوکر سلام کر رہے ہیں۔
پھر فرشتے آئیں گے، سلام علیکم بما صبرتم، فرشتوں کے سلام پر وہ ہل جائیں گے. آپ ہمیں کیسے سلام کر رہے ہو؟ اب تو فرشتے. وہ کہیں گے بما صبرتم، جو لندن میں آپ نے صبر کیا اس کا صلہ ہے کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ آپ کو سلام کریں. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. فرشتوں کے سلام کا نشہ. ذوالفقار علی بھٹو مرحوم تھا تو وہ ہمارے علاقے کے ایک زمیندار اس کو مل کر آیا، پتہ نہیں کہاں سے باتیں یاد آ جاتی. تو جب واپس آیا نا تو اس سے بات کرے تو وہ انکار لگا. مگر جو یہ تم کیوں ہے کہ اسے منہ نال بھٹو نال گل کی تھی، اسے نال توڑے نال گل کر. وہ ایک نشہ ہوگا. بھٹو بھی ہمارے ایک تھوڑی سی حکومت ملی تو اس نے اس کو اپنی عزت محسوس. جب فرشتے آ کر سلام کریں گے وہ تو ہوا میں اڑ جائیں گے. فرشتے سلام کر رہے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے، ابھی یہ حیرانی لذت باقی ہوگی. ایک دم میرے رب کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندے اور بندیوں، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. یہ ہے عزت، یہ ہے دھن دولت، یہ ہے شہرت، یہ ہے کامیابی، یہ ہے بلندی، باقی سب پستی ہے. یا اللہ میرے بندو خوش ہو، راضی ہو. ہے میرے حبیب نے فرمایا اللہ ہر ایک کا نام لے کر، ہر ایمان والے مرد عورت کا نام لے کر اللہ پوچھے گا کیا حال ہے، اب ٹھیک، خوش، کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ تو نہیں. آپ نے ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہے، اہل ایمان ہو. 18 برس بیمار رہے، دردوں نے ڈیرے ڈال دی، کیڑے پڑ گئے. یہ غلط بات ہے، نبی ایسا نہیں ہوتا اللہ اس کو کیڑے ڈال دے. بیماری تھی بہت زیادہ. 18 سال کے بعد ٹھیک ہوئے. ایک دن کسی نے پوچھا حضرت بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا آج کے دنوں سے زیادہ مزے کے تھے. کہیں وہ کیسے؟ کہ جب بیمار تھا روزانہ اللہ ایک دفعہ پوچھتا ایوب کیا حال. اس آواز میں جو لذت تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے. اور وہ کیا وقت ہوگا جب عرش کے دروازے کھل چکے ہوں گے اور اللہ سامنے ہوگا اور تم بیمار نہیں ہوگے، موت نہ ہوگی، دکھ درد دکھڑے نہ ہوں گے اور اللہ تمہارا نام لے کر کہے گا کیا حال ہے. کوئی خدمت، کوئی ضرورت، کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہیں. تو پھر اللہ فرمائے گا تو اب تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں. کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہ ہوں گا. منزل ملی. وہ منزل کیا منزل ہے جو مل کے چھن جائے. وہ عزت کیا عزت ہے، وہ دولت کیا دولت ہے، وہ شہرت کیا شہرت ہے جسے موت مٹا دے، قبر گلا دے، ہوا اڑا دے، تاریخ بھلا دے. جن کے نام کی گونج تھی دنیا میں آج ان کو جاننے والا کوئی نہیں ہے. یہ کامیابی ہے، یہ میرے نبی نے بتائی ہے، یہ میرے اللہ نے. آج میں راضی ہو گیا، جاؤ کبھی ناراض نہ ہوں گا. اب یہ سارے کہیں گے یا اللہ ہمیں تو لندن میں پتہ نہیں تھا آپ ایسے جمال والے حسین جمیل، یا اللہ ہمیں اجازت دے، ہم ایک سجدہ کرنا چاہتے. ایک سجدہ تمہیں بغیر دیکھے کرتے تھے لیکن مزہ نہیں آیا، آج دیکھنے کے بعد پتہ چلا سجدہ کریں. میرا اللہ کہے گا قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، جاؤ جاؤ سجدے معاف کر دیے. لندن میں تھے، ویسٹ ہیم میں تھے، ایسٹ ہیم میں تھے، وہ وہاں تھے، یہاں نہیں. وہاں تم غلام تھے، میں مالک تھا، تمہارے ذمے میری عبادت تھی. اب تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا. باؤ بولو کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا کرنا ہے، جاؤ موج میلہ کرو. کہیں گے یا اللہ تجھے دیکھتے رہیں اور کچھ نہیں چاہیے. کہ نہیں، جمعے آ جانا،
باتیں ہوں گی، دیدار بھی ہوگا، بات بھی ہوگی، کلام بھی ہوگے، مزے بھی ہوں گے۔ ہر جمعے میں تمہارا رب تمہارے دیدار کو آؤں گا۔ لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں انہیں جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، انہیں اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا، شام بھی دیدار کرائے گا۔ اور میں قربان جاؤں ابو بکر کو ماں نے کیا ہیرا جنا، کیا لال جنا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا۔ ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، ساری دنیا کو دیدار عام ہوگا جنت میں اور صدیق کو دیدار خاص ہوگا۔ یار بھی خاص تھا، دیدار بھی خاص ہوگا۔ ہاں میرے نبی نے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا ہے، ابو بکر کا ادا نہیں کر سکا، اس کا حق میرا اللہ ہی ادا کرے گا۔ جمعرات کا دن ہے، آپ بیمار چل رہے ہیں، عشاء کی نماز کے لیے اٹھنا چاہا، غش آ گیا، بے ہوشی ہو، پھر اٹھے، عشاء ہو گئی، کہ جی انتظار، اٹھنے لگے، پھر گئے، پھر اٹھے، عشاء ہو گئی، کہ جی انتظار ہے، اٹھنے لگے، پھر گر گئے، پھر اٹھے، عشاء ہو گئی، کہ جی انتظار ہے، کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ ابو بکر پچھلی صف میں تھے، عمر پہلی صف میں تھے، تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی، انہوں نے عمر کو آگے کر دیا۔ عمر نے کہا اللہ اکبر، ہے میرے نبی بیماری میں پکارے، عمر کو پیچھے کیا جائے، ابو بکر کو آگے کیا جائے، میرے اللہ کا فرمان ہے، میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، کیا ماؤں نے لال جنے، کیا نصیب ہے نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ایک دفعہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں تو آپ کے ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے، سامنے صحابہ تھے، تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے، یوں ہاتھ پکڑ لیے کہ مجھے دیکھو، ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں یوں اٹھیں گے، ادھر ابو بکر اور ادھر عمر۔ کہا میرے بندو وہ دنیا تھی، تم غلام تھے، بندے تھے، میں آقا، اب تم میں مہمان، میں میزبان۔ اب میں پورے لندن انگلینڈ میں پھرا ہوں تو میں نے تو کہیں ایک پینی کی روٹی بھی نہیں کھائی کہ میں مہمان تم، تو انسان میزبان بن جائے تو اپنا سب کچھ پیش کر دیتا ہے، تو اللہ ہے، اللہ آؤ مزے کرو، جمعے آیا کرو، تمہارے مزے کرائے جائیں گے، اللہ کے دسترخوان پہ بٹھایا جائے گا، کھلایا جائے گا، پلایا جائے گا، سنایا جائے گا۔ تھوڑی دیر گانا سننا چھوڑ دو، تھوڑے دنوں کے لیے چھوڑ دو، میرا اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ جو لندن میں گانے نہیں سنتے تھے انہیں آج جنت کا گیت سناؤ۔ جنت کی لڑکیاں جو سر لگائیں گی نا، مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہم جو گانا تیار کرتے ہیں 3.5 منٹ کا ہوتا ہے، 3.5، میں کہا 4 بھی پورے نہیں، میں کیوں کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں پھٹے موٹے۔ میں کہا میرا رب جنت کا پہلا گانا سنائے گا، جنت کی لڑکیوں کا، کیا کتنے منٹ کا، کتنے گھنٹے کا، گھنٹے چھوڑ منٹ چھوڑ، 70 سال کا ایک گانا، یوں بیٹھے سنتے رہے، جو یہاں ہے وہ یہیں رہے گا، جو یہاں ہے وہ یہیں رہے گا، جو یوں بیٹھا وہ وہیں بیٹھا رہے گا، جو ایسے بیٹھا ویسے بیٹھا رہے گا، جو یہاں ہے وہ ہل نہیں سکے گا۔ جنت کی حور گانے والی ہو۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی سورج کو انگلی کا اتنا فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا، تو چہرہ کیسا ہوگا؟ 7 سمندر میں تھوک ڈالے، سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، مردوں سے بات کرے زندہ ہو جائیں، زندوں کو چہرہ دکھا دے کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے کائنات روشن ہو جائے، ایک قدم خامند کی طرف سے چل کے آئے 1,00,000 ناز و انداز دکھائے، مسکرائے تو دانتوں سے نکلے ہوا نور ساری جنت کو روشن کر دے۔ ہاں ایمان والی عورتوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اور عجیب سنو، ایک کالا ہے، یا رسول اللہ میں تو بالکل کالا سیاہ، میں جنت میں جا سکتا ہوں، کا کیوں ڈرتے ہو؟ تو آ تو صحیح جنت میں، پر جو میں کہوں وہ کرنا ہوگا۔ تو جو مسلمان مرد عورت دنیا میں کالا ہے، اللہ اس کو جنت میں ایسی خوبصورتی دے گا کہ 1000 سال کے فاصلے سے اس کے چہرے کا نور دکھائی دے گا۔ افریقہ والے جنت میں سب سے خوبصورت ہوں گے،
ہاں پھر اللہ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے زبردست. کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ وہ کیا؟ یا داؤد اے داؤد آؤ ممبر پہ بیٹھو. پوری جنت وہ بن جائے گا ساس، اور پوری جنت کی ایک ایک ڈالی ایک ایک پتا اس سے نئے رنگ کا ساز بولے گا، دھن نکلے گی. پھر داؤد علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی. دنیا میں کیسی تھی کہ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے. کہ میں نے واپس کر دی، بلکہ زیادہ کر دیا. پھر داؤد علیہ السلام کا نغمہ ہوگا اور ان کا گیت ہوگا، ان کا ساز ہوگا. جنت والوں کو جنت بھول جائے گی. پھر اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں کیا؟ کہ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آ جا، اب آپ کی باری. پھر میرے حبیب کا نغمہ ہوگا، جنت کا ساز ہوگا، وہ آواز ہوگی، یہ دھن ہوگی، وہ لے ہوگی، یہ سر ہوگا، وہ ساز ہوگا. جنت مست، جنتی مست، پانی مست، ہوائیں مست، درخت مست، فرشتے مست. پھر اللہ کہے گا اب اس سے اچھا سنو. کہیں گے اللہ اس سے اچھا؟ ہاں وہ کیا؟ کہ تمہارا رب تمہیں سنو. لم یبقى الا ارحم الراحمین. اب اللہ کی آواز کو جنت کی ضرورت نہیں، جنت کے ساز کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہر شے تھم جائے گی، خاموش، اور میرا اللہ اپنا قرآن سنائے. اور پہلے جو سن رہے تھے صرف کانوں سے سن رہے تھے اور مزہ لے رہے تھے. ایک چھوٹا سا سسٹم ہے جس سے ہم سنتے ہیں، اچھی آواز ہوتی ہے، مزہ آتا ہے. جب اللہ 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 اپنا کلام سنائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پوری باڈی کا ہر سیل کان بن جائے گا اور اس سے اللہ کی آواز اندر جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ میرے بھائیو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا اپنی منزل بناؤ. ٹریک بدلنا پڑے گا. تبلیغ ٹریک بدلنے کی محنت ہے. جن راہوں پہ جا رہے ہو یہ اللہ رسول تک نہیں جاتی. اللہ رسول کو جانے والی راہیں اور ہیں جس میں سب سے بڑا عمل محبت ہے. میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ. صحابہ نے کہا نماز. فرمایا نہیں، اچھی چیز ہے. یا رسول اللہ جہاد؟ ہمیں کہا نہیں. یا رسول اللہ روزہ؟ فرمایا نہیں. حج؟ فرمایا نہیں. اللہ و رسولہ اعلم، آپ جانے، آپ کا رب جانے. تو آپ نے فرمایا ان اوثق عرى الاسلام الحب للہ. اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے. آپس کی محبت سب سے بڑا عمل جس سے میں اور آپ امت بنیں گے. آج ہم امت نہیں ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، چونکہ آپ سب کی روٹس انڈیا پاکستان سے ہیں اور انڈیا پاکستان فرقہ واریت کی آگ میں جل رہا ہے. تو خاص طور پر میرا دیش پاکستان خون و خون ہوا پڑا ہے. اس فرقہ واریت نے وہ آگ لگائی ہے. میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، مسلمان بن کے رہنا، مسلمان بن کے رہنا. تمہارا تعارف مسلم ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. هو سماكم المسلمين من قبل ان الدين عند الله الاسلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين وامرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين. مسلم مومن یہ ہمارا تعارف ہے. یہیں تک رہنا، اللہ کے واسطے آگے نہ جانا. کیونکہ میں دھواں تھوڑا سا محسوس کر کے آیا ہوں. میں گلاسگو تک گیا ہوں، دھواں اٹھ رہا ہے، آگ سلگ رہی ہے. بجھانے والے بنو، ٹیڑھی دکھانے والے نہ بنو. اللہ کے واسطے امت بنو. اس امت میں اختلاف رہے گا، نہیں مٹ سکتا. اختلاف کے باوجود محبت کا حکم دیا گیا ہے. لیکن ہماری نفرت یہاں تک چلی گئی ہے کہ سلام کا جواب دیا، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. کسی کو کافر کہنا اتنا آسان ہے. اچھا اگر وہ کافر ہے اور کہتا میں مسلمان ہوں
تو اسے سینے سے لگانا ہم میرے نبی نے سکھایا ہے، دھکا دینا تو نہیں سکھایا۔ عبداللہ بن ابی سے بڑھ کے کون کافر ہوگا؟ جہنم کے 7 قید خانے ہیں، جہنم، حطمہ، لظہ، سعیر، سقر، جحیم، حاویہ، سب سے نیچے حاویہ ہے، اس میں منافق ہوں گے۔ ابو جہل بھی اس میں نہیں ہے، ابو جہل جحیم میں ہے، پتھر کا پجاری جحیم میں، اور منافق حاویہ میں، جو جہنم کی سب سے خوفناک آگ ہے حاویہ۔ میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی سینے سے لگائی۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ پکا مسلمان، ہمارے نبی پانی پی رہے ہیں، ان کے بیٹے یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دو، کیا کرو گے؟ اب باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان اس کے اندر آ جائے، دے دیا۔ ابا یہ پانی پیو، کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے۔ کہ جا کہیں سے پیشاب لے وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ ان کو چڑا غصہ، سیدھا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے اس منافق کا سر اڑا دو۔ بیٹا پوچھ رہا ہے، اتنی بڑی گستاخی؟ میرے نبی فرمایا نہیں نہیں نہیں، تیرا باپ ہے، جا اس کی قدر کر۔ میں یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ محمد اپنے پاس بیٹھنے والوں کو قتل کر لیتا ہے، تم اس کی امت ہو کر ایک دوسرے کو سلام نہ کرو، تم فرقہ واریت میں بٹ جاؤ۔ تم کیا میسج دے رہے ہو پوری دنیا کے انسانوں کو؟ امت بنو اللہ کے واسطے، امت بنو اللہ کے واسطے، امت بنو اللہ کے واسطے۔ ایک دوسرے کے اختلاف کو برداشت کرو، اتنی جلدی کفر تک پہنچا رہے ہو۔ میرا نبی تو منافقوں کو سینے لگا رہا ہے۔ وہ مرنے پر آیا تو ان کے بیٹے آ گئے، یا رسول اللہ میرا باپ مر رہا ہے، آپ اپنا کرتا تو دینے میں اسے کفن پہنا دو، شاید بخشا جائے۔ آپ نے کرتا اتار کے دے، کہتے دفع کرو منافق خبیث کو۔ اپنا کرتا دیا، نماز جنازہ تیار ہے، آپ آگے کھڑے ہو گئے، حضرت عمر آگے آ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو خبر نہیں ہے کون ہے؟ ہاں خبر ہے، تو پھر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ میرے اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کرے۔ میرے اللہ نے کہا ہے 70 دفعہ بھی پڑھ تو معاف نہیں کروں گا۔ پھر آپ نے کہا اگر میرا اللہ کہتا تو 70 دفعہ پڑھے گا تو معاف کر دوں گا، تو میں اس کا 70 دفعہ پڑھ دیتا۔ چھوٹے چھوٹے اختلاف پر یہ کافر وہ کافر، کوئی جنت میں پھر جائے گا؟ تم کسے جامنا ہے جنت؟ ویلی پہ رہ جائے گی اللہ کی جنت، اللہ کی کرنا ویلی جنت ہے۔ پھر آپ پیچھے گئے، اس کو قبر میں اتار چکے تھے، آپ نے کہا باہر نکالو، باہر نکالو۔ دوبارہ قبر سے نکالا، آپ نے لعاب نکالا منہ کی تھوک اور اس کے منہ میں ڈالی، بخشش ہو جائے۔ اس کام کو دیکھ کر 100 منافق نے کلمہ پڑھا، اور آپ کو ایک ایک منافق کا پتہ تھا، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ آپ نے زندگی بھر کسی کو نہیں بتایا، سب کو سینے سے لگایا ہے۔ تو اس کی امت ہو کر چھوٹے اختلافوں پر کفر کفر کفر، سلام کا جواب ہی نہیں، چونکہ تمہارے روٹس وہاں سے ہیں، انہیں کاٹ دو کاٹ دو کاٹ دو۔ امت بن جاؤ امت بن جاؤ امت بن جاؤ۔ کس طرح میرے محبوب نے سب کو سینے سے لگایا ہے۔ ذوالخویسرہ ایک اور منافق ہے، آپ نے مال تقسیم کیا، نئے مسلمانوں کو زیادہ دیا، زید بن الخیر کو، اقرا بن حابس کو، عباس بن مرداس کو زیادہ دیا، اوروں کو تھوڑا دیا۔ وہ کھڑا ہو گیا، یہ تقسیم میں انصاف نہیں ہوا۔ تو میرے نبی کا چہرہ فق ہو صدمے سے غم سے، فرمایا اگر میں انصاف نہیں کرتا تو پھر کون کرتا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید کو جوش آیا، یا رسول اللہ دانی اضرب عنقہ، مجھے اجازت دیں میں اس کا سر اڑاؤں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھی ہے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ منافق ہے، اس کی نماز کا اسے کیا فائدہ؟ میرے نبی نے فرمایا تو نے دل کے اندر دیکھ لیا ہے کہ یہ منافق، حالانکہ سب کو پتا تھا منافق ہے،
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، خطاوار سے درگزر کرنے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا، جو ایسی صفات کا مالک ہو اس کی امت کلمہ گو کو کافر کہے کہ نہیں تم اوپر سے کچھ اور ہو اندر سے کچھ اور ہو، تو اگر میں اندر سے کچھ اور ہوں تو میرا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ تمہیں کس نے ٹھیکیدار بنایا ہے کہ اندر دیکھ؟ نہیں، میرا نبی کیا کہہ رہا ہے، میرے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے خالد، تم نے اندر دیکھ لیا تھا، تم نے اندر دیکھ لیا کہ منافق ہے؟ اللہ کی قسم سب کو پتا تھا منافق ہے۔ تم اس کی امت ہو جس نے منافقوں کو گلے سے لگایا۔ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے خلاف اتنے دور، نہ سلام نہ نماز۔ وہ جراثیم یہاں مت آنے دو، تم پرامن ملک میں ہو، تمہاری حکومت پرامن ہے، تمہاری خیر خواہ ہے، طاقتور ہے، آپس میں رکھنے مت ڈالو، امت بنو، اختلاف کو برداشت کرو۔ اختلاف رائے ایک لازمی چیز ہے، یہ ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ کب؟ یہاں نہیں، کہاں؟ آگے۔ کس دن؟ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ دن آئے گا، لیس لوقعتها کاذبہ، جسے جھٹلایا نہ جائے گا۔ کب آئے گا؟ اذا رجت الارض رجا، جب زمین میں زلزلہ آئے گا، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہوں گے، فکانت ہباء منبثا، اور 3 طبقات میں تم تقسیم، اور وہ ریت بن کے اڑ جائیں گے، وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم 3 طبقات میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ فاصحاب المیمنہ، ما اصحاب المیمنہ، سفید پوش، درمیانہ طبقہ، درمیانے لوگ، واصحاب المشأمۃ، ما اصحاب المشأمہ، کمی لوگ، ذلیل لوگ، فقیر لوگ، حقیر لوگ، والسابقون السابقون اولئک المقربون، وی آئی پی لوگ، وی آئی پی لوگ، بڑے لوگ، السابقون آگے بڑھنے والے، مقربون اللہ کا قرب پانے والے۔ ہم بھی 3 طبقوں میں تقسیم ہوں گے۔ مقرب کہاں جائیں گے؟ یہ ہوں گے کتنے؟ ہوں گے کتنے؟ یہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ میرے نبی کے دور اور اس کے قریب کے زمانے میں بہت زیادہ ہوں گے، بعد میں آنے والے زمانوں میں یہ بہت تھوڑے ہوں گے۔ کیا ان کے ساتھ اللہ کا کیا نظام چلے گا؟ یہ تختوں پر ہیں، متکئین علی سرر، یہ تختوں پر بیٹھے ہوئے، موضونہ بچھائے ہوئے، متقابلین ہیں، آمنے سامنے ہیں۔ ان کے ساتھ اور کیا ہے؟ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے سامنے خدام کھڑے نہیں ہیں، گردش کر رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں، کھڑے نہیں ہوتے۔ یہ بات کئی دفعہ بادشاہوں کے ہاں کھانا کھانے کا موقع ملا تو وہاں نوکر کھڑے نہیں ہوتے، وہ ڈشیں لے کر پھرتے ہیں کہ صاحب کو ڈش اٹھانی نہ پڑے، بلکہ ڈش والا خود آتا ہے، پہلے ایک ڈش آتی ہے، پھر دوسری آتی ہے، پھر تیسری آتی ہے، اور وہ صاحب وہیں بیٹھے رہتے ہیں، ان کو بلانا نہیں پڑتا، انہیں مانگنا نہیں پڑتا کہ وہ قیمہ اٹھا کے دینا، وہ گوبھی اٹھا کے دینا، بلکہ خدام خود آ رہے ہوتے ہیں، دے رہے ہوتے ہیں۔ اور میرے رب نے کہا یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان پر یوں گھومیں گے میرے طرف سے مقرر کردہ ان کے غلام، ان کے خادم۔ کیسے ہوں گے؟ مخلد۔ مخلد کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ رہنے والے۔ کیسے ہوں گے؟ مخلد۔ مخلد کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ کانوں میں موتی پروئے ہوئے ہوں گے۔ اور کیسے ہوں گے؟ کیسے ہوں گے؟ کیسے ہوں گے کہ جب تم کو دیکھو گے، جب تم کو دیکھو گے تو تمہیں ایسے لگے گا کہ جیسے موتی بکھرے ہوئے پھر رہے ہوں۔ لؤلؤا منثورا، لؤلؤا منثورا، نوکر نہیں پھر رہا ہوگا، موتی پھر رہا ہوگا۔ ان کے ہاتھوں میں کیا ہوگا؟
بأقواب وأباريق وكأس من معين. کسی کے ہاتھ میں گلاس ہوگا، کسی کے ہاتھ میں جام ہوگا، کسی کے ہاتھ میں پیالی ہوگی جس کے ساتھ پکڑنے کا ڈنڈا لگا ہوگا. کوئی نیچے سے پکڑا جائے گا، کوئی پورے گلاس کی شکل میں ہوگا. اس میں ہوگا کیا؟ معین کی شراب ہوگی. کہاں تیار ہوئی ہے؟ کس بھٹی میں؟ بھٹی میں نہیں، میرے رب کی جنت الفردوس کے حوض میں تیار کی گئی ہے. اس شراب کی کیا کیفیت ہے؟ لا یصدعون عنہا. میرے بندے، دنیا میں سکر میں شراب نہ پی، میں خود تمہیں پلانے والا ہوں. انتظار تو کر، چند دن انتظار تو کر، تیرا رب تیرے لیے بیٹھا ہے. ہاں، ایک اور جگہ بھی 3 طبقات کا ذکر آتا ہے جو جنت میں ہی 3 ہیں. جنت میں کوئی چھوٹا نہیں، سب بڑے، لیکن آپس میں چھوٹے بڑے، آپس میں چھوٹے بڑے. سب سے نیچے والے جنتی، ان کی محفل لگے گی، پینے پلانے کا دور ہے. یہ خود پی رہے ہیں، یہ خود پی رہے ہیں. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. یہ صراحی اٹھاتے ہیں، جام میں ڈالتے ہیں اور پیتے ہیں. یہ بھی ایک منظر ہے. ایک اس سے اوپر متوسط طبقہ ہے، یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، جہاں انہیں پلایا جا رہا ہے. وہ خود نہیں ڈال رہے، غلام آتا ہے، چیف پیش حاضر، بیوی آتی ہے حاضر، خدام آتے ہیں حاضر، جنت کی حوریں بڑھتی ہیں حاضر، پلانے والی جنت کی حوریں ہیں. میرے نبی نے فرمایا بِأَيِّ بَنَانٍ تُعَاقِ. تمہیں پتہ کن انگلیوں سے تمہاری طرف جام پیش کیا جائے گا؟ اگر اس کی انگلی کا اتنا پورا سورج کو دکھا دیا جائے تو سورج نظر نہیں آئے گا، بے نور ہو جائے گا. یہ پلانے والیاں ہیں، پینے کا بھی مزہ، دیکھنے کا بھی مزہ. اور پھر ایک مجلس اوپر ہے، بڑے VIP لوگ، وہاں ساقی کون ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا. آؤ میرے ہاتھ سے پیو، آج میں پلاؤں گا. اللہ کے VIP جو ہے نا، اللہ کے VIP اکثر غریب لوگ ہوں، اکثر اللہ کے VIP اکثر غریب لوگ. مالدار بھی ہوں گے تھوڑے، غریب لوگ زیادہ. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے 3 طبقوں میں بناؤں گا. ایک ہوں گے السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. یہ پہلا طبقہ آ رہا ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ یطوف علیہم ولدان مخلدون. نوکر ڈشیں اٹھا کے پھر رہے ہیں. بأکواب واباریق وکاس من معین. یہ وہ شراب ہے، لا یصدعون عنہا، تجھے درد نہ ہوگا. ولا ینزفون، تو پاگل نہیں ہوگا، بے ہوش نہیں ہوگا، الٹی نہیں کرے گا، دیوانہ نہیں ہوگا. نشہ، لذت، ہر چیز ہوگی، پر نہ تیری عقل خراب ہوگی، نہ تیرا سر گھومے گا، نہ تیرا سر چکرائے گا، نہ تیرے منہ میں بدبو آئے گی. شراب پینے والے کے منہ سے 5 فٹ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے کہ شراب پی ہوئی ہے. میرا اللہ کہتا ہے میرے والی شراب ایسی نہیں ہے. لا یصدع. بل ایک سا حدیث جوڑو. میرے نبی نے فرمایا گلاس، ایک گلاس جنت کا شراب کا، انگلی ڈبو ہوا ایسے انگلی، پھر انگلی کو باہر نکالو تو اس پر تری رہ جائے گی، پانی تو لگے گا نہیں، شراب تو لگے گی نہیں. پھر پہلے آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر دو تو ساری کائنات میں اس کی خوشبو پھیل جائے گی. آپ پی، دنیا میں روکا تھا، یہاں حلال ہے، پی. بأکواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. اور آگے چل. وفاكهة مما يتخيرون. میرے خزانوں سے پھل کھا، جو تجھے پسند ہو وہ کھا. ایک بدو کہتا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ میرے نبی نے کہا ہیں. وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ میرے نبی نے کہا ایک کوا 1 مہینہ مسلسل اڑے تو ایک گچھا ختم ہوتا ہے. تمہاری دنیا سے ایک گچھا ہی بڑا ہے. وہ کہنے لگا ایک دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو میرے نبی نے کہا تیرے باپ نے کبھی بڑا چھترا ذبح کر کے کھال اتار کے ڈول بنایا؟
کہا جی کئی دفعہ؟ کہا وہ ایک ڈول کے برابر ایک دانہ ہوگا۔ تو وہ بدو نے سادگی سے کہا یا رسول اللہ پھر مجھے میری بیوی کو ایک ہی دانہ کافی ہو جائے گا۔ میرے نبی نے کہا تیرے سارے گھر کو کافی ہو جائے گا۔ فاکہۃ مما یتخیرون، ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے پھل کھاؤ۔ ولحم طیر مما یشتہون، یہ پرندے ہیں، یہاں کی مرغی برائلر ذبح ہونے سے پہلے مری پڑی ہوتی، پہلے ہی مری پئی ہوتی، انہوں کھمڑا کی سر نیچے گرا ہوا ہے، ٹانگیں ادھر پڑی ہوئی ہیں، وہ چھری پھرنے پر بھی کاکا کاکا نہیں کرتی ہے۔ تو یہ کھا کے سارے لوگ برائلر بن گئے، ہمتیں بھی پست ہو گئی، حوصلے بھی پست ہو گئے۔ تو میرے رب نے پرندے بنائے ہیں جو اڑتے ہوئے آئیں گے، تمہیں گھیرے میں لے لیں گے۔ ہر پرندہ کہے گا آپ مجھے کھائیے، وہ کہے گا آپ مجھے کھائیے، وہ کہے گا آپ مجھے کھائیے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ موت کوئی نہیں، ہم کھائے گئے پھر بھی زندہ ہو جائیں گے۔ تو ایک پرندہ کہے گا یا ولی اللہ رعیت من الجنت تحت العرش، میں نے جنت الفردوس کا گھاس کھایا ہوا ہے۔ وشربت من ماء السلسبیل، اور جنت الفردوس کے سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہوا ہے، مجھے ٹرائی کرو گے؟ مجھے ٹرائی کرو گے؟ کہے گا ہاں تجھے کرتا ہوں۔ کیا دکھائے گا؟ تو ایسے اپنے پر پھیلائے گا، اس کے 70,000 پر ہوں گے، 70,000۔ وہ اپنے پروں کو یوں کرے گا، تو جب وہ یوں کرے گا تو ہر پر میں سے کھانے کی ایک ڈش تیار ہو کے اس کے سامنے آ جائے گی۔ کھا میرے، کھا اللہ کے نیک بندے، کھا، مجھے کھانا ہے تو میں بھی تیار ہوں، میں بھی حاضر ہوں، پر ابھی یہ کھا جو ایک یوں کرنے پر، صرف ایک جھونکے پر، ایک ہلارے پر 70,000 ڈشیں سامنے رکھ دی جائیں گی کہ کھاؤ، کلو وشربو، اب کھا بھی پی بھی، ہنی اور مزے سے۔ کیا مزہ ہے؟ پیشاب کوئی نہیں، کیا مزہ ہے؟ پاخانہ کوئی نہیں، کیا مزہ ہے؟ بیماری کوئی نہیں، کیا مزہ ہے؟ کمائی کوئی نہیں، کیا مزہ ہے؟ اس کی تکلیف کوئی نہیں، کیا مزہ ہے؟ اس کے سٹور کرنے کا کوئی فکر کوئی نہیں، کیا مزہ ہے؟ اس کے اگانے پکانے کا کوئی پریشانی کوئی نہیں، اس کے سٹور کرنے کی کوئی پریشانی کوئی نہیں، بس تو کھا، تیرا رب کھلائے گا، تو پی، تیرا رب پلائے گا، تو مانگ، تیرا رب دے گا، تو چاہت کا اظہار کر، وہ پوری کرتا چلا جائے گا۔ یہ میرے رب کا نظام ہے۔ وی آئی پی، وی آئی پی، وی آئی پی۔ فاکہہ، لحم طیر مما یشتہون، شراب بھی آ گئی، کباب بھی آ گیا، پھل بھی آ گیا، ایک چیز باقی رہ گئی، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، پھر تیرے لیے خوبصورت لڑکیاں جو ایسی ہیں جیسے چھپا ہوا موتی، کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ ایسے ہیں جیسے یاقوت و مرجان، کأنہن بید مقنون، وہ ایسے ہیں جیسے چھپا ہوا انڈے کے اندر کا سفید چھلکا، وہ ایسے ہیں خیرات حسان، بڑی خوبصورت، وہ کیسی ہیں قواعب اترابا، جن کا سینہ ابھرا ہوا ہے، وہ تیری ہم عمر ہیں، وہ کیسی ہیں غربا اترابا، وہ تیرے اوپر مر مٹنے والی، تیری عاشق، تجھ پر فدا عرب، تجھ سے عشق کرنے والی، انا انشاءہن انشاء وجعلناہن ابکارا، وہ کیسی ہیں جتنی دفعہ اس سے ملو گے ہر دفعہ اسے کنوارا پاؤ گے، ہر دفعہ اللہ اس کے کنوار کو کروڑوں برس میں بھی ضائع نہیں ہونے دے گا، ہمیشہ اس کے حسن جمال کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا۔ اور پھر جہاں شراب بھی ہو، کباب بھی ہو، عورت بھی ہو، وہاں تو لاٹھی بھی چلے گی اور کرسیاں بھی چلیں گی اور بدمزگی بھی ہوگی اور لعنت بھی برسے گی اور نفرت بھی ہوگی اور حسد بھی آئے گا اور بغض بھی ہوگا۔ تو میرے اللہ نے کہا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، اس ساری محفل میں نہ کوئی گناہ ہے کہ میں حلال کر چکا ہوں، نہ کوئی لڑائی ہے کہ میں سب کو اتنا دے چکا ہوں کہ ہر آدمی اپنی جگہ خوش باش ہے، الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے تمہیں سلام سلام کی صدا سنائی دے گی۔ پھر اسے نیچے آ جاؤ، نیچے آ جاؤ۔ اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین،
متوسط طبقہ فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. أو وہاں اللہ نے کہا فاکہۃ مما یتخیرون، جو پھل ہے مرضی ہے کھاؤ. نیچے آ گئے تو اب کہا اب جنا ہے، سدر بیر بھی دوں گا، تلح کیلے بھی دوں گا، گن کے بتایا ہے. بڑے سٹور پہ چلے جاؤ وہ کہتا ہر چیز موجود ہے. شہر کے محلے کی دکان میں چلے جاؤ وہ کہے گا آلو پیاز تو ہے، ٹماٹر کوئی نہیں ہے، چھوٹی دکان ہے. تو یہاں اللہ گن کے بتا رہا ہے. تو سدر مخضود بیر بھی ہوں گے، طلح ممدود کیلے بھی ہوں گے. بیر یہ نہیں جو تمہارے سکھر میں ہیں، یہ تمہارے سندھ میں ہیں. ایک بدو آیا، یا رسول اللہ آپ کا رب تو کہتا ہے جنت میں کوئی تکلیف نہیں. تو آپ نے کہا ہاں. وہ کہنے لگا تو ادھر وہ کہتا ہے جنت میں بیر ہوں گے، تو بیر پر تو اتنے کانٹے ہوتے ہیں، وہ تو ہمیں چبھیں گے. تو میرے نبی نے کہا اللہ کے بندے یخذل اللہ اشواکہا، اللہ کانٹے اتار دے گا، ہر کانٹے کے بدلے ایک پھل لگائے گا. وہ پھل تیرے آگے جب آئے گا تو 72 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا. ہر ٹکڑے کا رنگ، خوشبو، ذائقہ الگ ہوگا. ایک پھل میں 72 ذائقے عطا فرمائے گا. تو نیچے کی جنت بتائی کہ بیر بھی ہیں، سیب بھی ہیں، وہ کیلے بھی ہیں، پانی بھی ہے، سایہ بھی ہے، پھل بھی ہیں جنہیں کھاؤ تو دوسرا لگا دیا جاتا ہے. اور خوبصورت بیویاں بھی ہیں. ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین. یہ بعد میں بھی بہت سے لوگ یہ درمیانے درجے کو پہنچیں گے، اور پہلے بھی بہت سے لوگ درمیانے درجے کو پہنچیں گے. اب نیچے آ جاؤ. گندے لوگ، کمی لوگ، قیامت کے غریب لوگ، قیامت کے حقیر لوگ، قیامت کے ذلیل لوگ، وہ اصحاب المشأمہ. ما اصحاب المشأمہ، وہ جن کے الٹے ہاتھ میں کتاب آئی، جن کے الٹے ہاتھ میں کتاب آئی. یہ قیامت کا چھوٹا طبقہ، یہ قیامت کا چھوٹا طبقہ. جن کے سیدھے ہاتھ میں کتاب آئی، یہ قیامت کا درمیانہ درجہ جو بے حساب آگے گزر گئے. یہ قیامت کا VIP طبقہ. جن کے الٹے ہاتھ میں کتاب آئی، ان کا یا لیتانی لموت کتابیا، ارے میرے ہاتھ میں تو کیوں آ گئی. ولم ادر ما حسابیا، مجھے کیا خبر تھی حساب ہوگا. یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آ جا مجھے مار دے. یا لیتنی کنت ترابا، آئے مجھے مٹی بنا دو، مجھے مار دو، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا. میرا رب کہے گا لا تدعو اليوم ثبورا واحدا، ایک نہیں 1,00,000 دفعہ موت پکار. اب موت مرے گی، تو جیے گا. کیسے جیے گا؟ کہاں جیے گا؟ اب نچلا طبقہ، 3 طبقے آخری بتا رہا ہوں. فی سموم گرم ہوائیں، فی سموم گرم ہوائیں، وحمیم کھولتا پانی. کھولتے پانی میں ایسے غوطے کھائیں گے جیسے چاول کا دانہ کھولتے پانی میں غوطے کھاتا، ایسے. اور یہ پانی کیسا ہوگا؟ اے میرے بھائیو، بڑی اوکھی گھاٹی ہے، بڑی اوکھی گھاٹی ہے. یہ پانی کیسا ہے؟ اس کے ایک ڈول جس میں کوئی 5 لوٹے پانی آتا ہے. میرے نبی نے فرمایا ایک ڈول پانی حمیم کا 7 سمندر میں ڈالو تو سارے ابل جائیں گے. اس میں وہ ڈوب رہا ہوگا. حمیم وظل، اور سایہ ہوگا. کس کا؟ درخت کا نہیں، من یحموم، دھوئیں کا سایہ ہوگا. یہ کیسا ہوگا؟ لا بارد، ٹھنڈا نہیں، ولا کریم، کوئی لطف نہیں. اے ہے یہ کیا وجہ بنی؟ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ پہلے بڑے بدماش بنتے تھے، بڑے دلیر بنتے تھے. کہتے ہمیں نہ ڈرایا کرو، ہمیں نہ ڈرایا کرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھ لیں گے. تو میرا اللہ کہہ رہا دیکھنا، اب دیکھ
فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم. اب دیکھ تیرے لیے دھواں، تیرے لیے آگ. بستر لاؤ بھائی، بستر لاؤ. کس چیز کا؟ لہم من جہنم مہاد، انگارے اکٹھے کر کے بستر بن جائے گا. ان کے اوپر چادر بچھاؤ بھائی. کس چیز کی؟ من فوقہم غواش، اوپر اللہ آگ کی چادر بچھائے گا. ان کے لیے کمرے بناؤ. کس چیز کے؟ نارن احاط بہم سرادقہا، آگ کی کناتوں کے اللہ تعالیٰ کمرے بنا دے گا. ان میں ستون گاڑو. کس چیز کے؟ فی عمد ممددہ، آگ کے ستون، آگ کی دیواریں، اور اوپر چھت لگاؤ. کس کی؟ انہا علیہم مؤصدہ، چھت بھی آگ کی، دیواریں بھی آگ کی، پلر بھی آگ کے، بستر انگاروں کے، چادریں آگ کی، بیچ میں ڈالا جائے گا. بتاؤ یہ کیا بنے گا اس کا؟ یہ کیا بنے گا اس کا؟ کس قدر خوفناک انجام کی طرف انسان چلا جاتا ہے جب وہ اللہ اس کے رسول کا نافرمان بن جاتا ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے یہ ہوگا. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، میں تمہیں زقوم کھلاؤں گا جس کا ایک قطرہ زمین پہ گرے زمین ساتویں تہ تک کڑوی ہو جائے گی. فمالئون منها البطون، تمہیں پیٹ بھر کے کھانا ہوگا. فشاربون علیہ من الحمیم، اوپر یہ کھولتا پانی پینا ہوگا. لوہے کے پیالوں میں پانی ہوگا. جب وہ پکڑیں گے تو ان کا سارا گوشت گل جائے گا، ہاتھوں کا صرف ہڈیاں رہ جائیں گی. پیالہ ہاتھ میں ہے، گوشت گل گیا ہے، پھر پینا پڑے گا. جب منہ کے قریب لائیں گے تو چہرے کا گوشت گل کر پانی کے اندر گر جائے گا. پھر لگائے گا پیو، نہیں پیئیں گے تو فرشتے ماریں گے. تو منہ کو لگائیں گے تو چہرے کی کھال منہ کے اندر، اور جب پیٹ میں جائے گا تو آنتوں کو کاٹ کر پخانے کے راستے سے نکال دے گا. ایک فرشتہ آئے گا، اس کی آنتیں اٹھا کر پھر اس کے منہ میں ڈال دے گا. وہ پھر اندر جا کے فٹ ہو جائیں گی. یہی میرے رب کا نظام چلے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ شُقُوا فَفِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. قرآن تو دیکھو کیسے پکار رہا ہے، وہ کیسے جھنجھوڑ رہا ہے اور کیسے ہلا رہا ہے. اور ہم کیسے دیوانے ہیں کہ روٹی کے اوپر نظر کچھ نہیں آ رہا، چٹے کپڑے کے اوپر نظر کچھ نہیں آ رہا، چند دن کی زندگی کے اوپر نظر کچھ نہیں آ رہا. مٹ جانے والا گھر، ٹوٹ جانے والا گھر، چھوڑ دینے والی متاع. اگر یہ کسی قابل ہوتی تو میرے نبی کے گھر میں آتی. میرا نبی پیٹ پہ پتھر باندھے دنیا سے چلا گیا اور بھوکا دنیا سے چلا گیا. جس رات کی صبح کو اللہ کے دربار میں حاضری تھی، اس رات آپ کے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ ذاتی گھر کے تیل سے چراغ جلایا جاتا. میری ماں عائشہ گئی تھی پڑوسن سے تیل ادھار مانگ کے لائی تھی کہ ہمارے گھر میں تیل نہیں ہے، تھوڑا سا تیل دے دو، چراغ جلانا ہے. اور اس کی صبح میرے نبی نے دنیا کو چھوڑنا تھا، جو سارے عالم کو روشن کر گیا اپنے نور سے. اس کے گھر میں آخری رات اتنا تیل نہیں تھا کہ اس رات چراغ روشن کیا جا سکتا. میرے بھائیوں، ہم کمزور ہیں، دنیا بھی ہماری ضرورت ہے. میں حلال کی نفی نہیں کر رہا، میں حرام کی نفی کر رہا ہوں. حرام کی رشوت لینے والا کہتا ہے گزارا کیسے کرے، سود لینے والا کہتا ہے گزارا کیسے کروں، چوری کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا کہتا ہے گزارا کیسے کروں، دکاندار کھوٹا سودا بیچنے والا کہتا ہے گزارا کیسے کروں، نمبر 2 مال بیچنے والا کہتا ہے بچے کہاں سے پالوں. سارا بازار اس پہ آیا ہوا ہے کہ ہم نے کھانا ہے، کمانا ہے، حرام ہو، حلال ہو، جھوٹ ہو، سود ہو، رشوت ہو، ظلم ہو، جیب کاٹو، دھوکہ دو، فراڈ کرو، جو مرضی کرو. یہ میں اس کی نفی کر رہا ہوں. یہ ہماری زندگی کا وتیرہ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا راستہ نہیں ہے. اللہ ہمارا مطلوب ہے، اللہ ہماری منزل ہے. اللہ کا راضی ہونا میری آپ کی زندگی کی معراج ہے.
میرے بھائیوں، میں نے آپ کو آخرت کے مسائل بتائے کہ وہ کتنے خوفناک آنے والے ہیں، اور دوسری طرف بھی بتایا کہ میرا اللہ کیا حسین زندگی تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ جس دن دنیا کو بنایا تھا اس دن سے لے کر آج تک اسے ایک دفعہ محبت سے نہیں دیکھا۔ جس دن جنت الفردوس کو بنایا تھا اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، پھر جس دن بنایا تھا اس دن سے لے کر آج تک اللہ روزانہ اسے پہلے سے زیادہ 5 دفعہ خوبصورت کر دیتا ہے۔ خوبصورت ہو جا، میرے دوست آ رہے ہیں، خوبصورت ہو جا، میرے محبوب آ رہے ہیں، خوبصورت ہو جا، میرے نیک بندے اور بندی آ رہی ہیں۔ 5 دفعہ جس سے اللہ خود ڈیکوریٹ کرتا ہو، وہ کیا گھر بن رہا ہوگا، وہ کیا نظام میرے اللہ نے چلایا ہوگا، جس کے ایک پتے کو دیکھنے بیٹھو تو ہزاروں برس تمہاری لذت کم نہ ہونے دے۔ وہ فردوس اعلیٰ ہے جسے میرے رب نے چلایا ہے۔ جہنم میں بادل اٹھے گا، کہیں کہ شکر ہے بادل آیا، کچھ پانی پینے کو ملے گا۔ بادل میں سے آواز آئے گی، کیا چاہتے ہو؟ کہیں گے پانی۔ تو اس میں سے لوہا برسے گا، اس میں سے انگارے برسیں گے، اس میں سے آگ برسے گی، اس میں سے پتھر برسیں گے۔ جنت والوں پر بادل چھائے گا۔ یہ بادل آتے ہی پہلے مشک و عنبر کی بارش کرے گا، پانی کی نہیں، مشک و عنبر کی بارش کرے گا۔ پھر یہ بادل بولے گا، جنت والو بولو کیا چاہتے ہو؟ تو جو تم تمنا کرو گے اللہ کی قسم اللہ بادلوں سے برسا کے تمہیں پیش کرے گا۔ آج مانگو کہ مجھے محل چاہیے، تمہیں بادلوں سے اترتا محل نظر آئے گا۔ مجھے چشمہ چاہیے، تمہیں بادلوں سے اترتا چشمہ نظر آئے گا۔ احمد بن ابی الخواری، بڑے محدث، بڑے مفسر، بڑے عالم، وہ کہنے لگے اس حدیث کو بیان کر کے، اگر مجھ سے بادل نے پوچھا تو میں تو کہوں گا حوروں کی بارش کر دے میرے اوپر۔ مانگو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ آیت لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ میرے بندو جو مانگو گے دوں گا، پھر جب تمہاری عقل، تمہاری چاہت، تمہاری خواہشیں تمہیں ختم ہوتی نظر آئیں گی، پھر میں اپنے غیب کے خزانوں سے دوں گا جسے تم نہ سوچ سکتے ہو، نہ خیال کر سکتے ہو، نہ تصور کر سکتے ہو۔ خود میرا اللہ دینے والا بنے گا۔ اور جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت ہے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ یہ عذاب چکھو، یہ ہمیشہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ ہائے ہائے، ان کی بربادی کی حد نہیں اور ان کی آبادی کی حد نہیں۔ یہ عزتوں میں بڑے اونچے چلے گئے، یہ ذلتوں میں بڑے نیچے چلے گئے۔ انہیں آگ جلائے گی، یہ کہیں گے جنہوں کے پیچھے چل کے آگے میں پہنچے ان سے کہیں گے هل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، بھائی ہم تمہارے پیچھے چلے تھے، آج کچھ ہمیں راستہ نکال کے دو، کچھ ہماری جان بچاؤ۔ وہ کہیں گے انا کل فیہا، ہم نے کب کہا تھا؟ ہم نے کوئی پکڑ کے شراب پلائی تھی؟ ہم نے کوئی پکڑ کے زنا کرایا تھا؟ ہم نے تو دعوت ہی دی تھی۔ شراب تو تم نے خود پی تھی، زنا تو نے خود کیا تھا، سود تو نے خود کھایا تھا، میں نے کون سا تیرے منہ میں ڈالا تھا؟ تو بھی جل، میں بھی جلتا ہوں۔ تو جب کہیں گے ہائے او کم بختو، تم نے ہمیں مروایا، تو کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین۔ میرے مولا، یہ سارے کہیں گے ان کم بختوں کو ہمارے حوالے کر، ہمیں نے اپنے پیروں تلے رگڑ دیں اور مسل دیں۔ اور میرا اللہ کہے گا سارے ہی مسلے جاؤ گے، سارے ہی رگڑے جاؤ گے، کوئی حجت تم پر، کوئی حجت ایسا نہیں تھی جو میں نے تمام نہ کی ہو۔ جو تم اس اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ پھر یہ کہیں گے اچھا ایسا کرو، یہ فرشتوں کی منت کرو، تو وہ فرشتوں سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب۔ اے بھائی فرشتوں جو ان کو مار رہے ہوں گے، اپنے اللہ سے کہو تھوڑا سا عذاب گھٹا دے، تھوڑا سا گھٹا دے، ختم نہیں کروا رہے، گھٹا دے۔ تو وہ کہیں گے اولم تک تأتیکم رسولکم بالبینات، تمہیں کوئی دنیا میں سمجھانے آیا تھا؟ قالوا بلا، کہ آئے تھے، کہ پھر تم نے کیا کیا؟ کہ ہم نے مذاق اڑایا،
کہ پھر فدعو وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اب جتنی مرضی دعا کرو کوئی قبول نہیں۔ پھر کہیں گے اب کیا کریں؟ کہیں گے بڑے فرشتے سے بات کرو، مالک یا مالک یا مالک یا مالک، 1000 سال اس کو پکاریں گے، وہ کہے گا کیا کہتے ہو؟ کہیں گے لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے، ہم مرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہے گا انکم ماکثون، موت مر گئی، تمہیں زندہ رہنا ہے۔ پھر کہیں گے اب کیا کریں؟ کہیں گے اللہ سے بات کرو، تو اللہ سے کہیں گے یا ربنا یا ربنا یا ربنا، 1000 برس پکاریں گے۔ پھر اللہ کہے گا کیا کہتے ہو؟ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوم ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم پر بدبختی آئی